ہیں تو محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں۔ آغاز کرتا ہوں، سنیے گا۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در حبیب سے اس بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ مل کے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم درود پڑھنا عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور ہمارا یہ الحمدللہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، ہمارا درود ہمارا نام لے کر یہاں سے ہمارے آقا تک پہنچایا جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے بے شک، بلند آواز سے کہیں بے شک۔ اور اگر کوئی زہے قسمت اللہ تعالیٰ جسے لے جائے اور وہ سرکار دو عالم کے مزار اقدس پر کھڑے ہو کر درود پڑھے تو سرکار دو عالم خود اس کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس نیت سے پڑھیے، شرمائے نہیں، مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، جائیں گے ہم بھی دیکھنا، جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب
تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ بچوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش، یہ تھوڑی سی آمد و رفت ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک دیں برائے مہربانی۔ میں آغاز کر رہا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا کہ زیادہ وقت لوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، آپ بھی ساتھ دیجئے۔ آغاز کر رہا ہوں ایک بڑے عمدہ کلام سے، اور 100% توجہ چاہیے حضرات علماء کرام اور جو دیگر سیاسی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ شاعر کہتا ہے بڑا عمدہ اور آسان کلام، اب پہلا مصرع اور آپ کیسے سنتے ہیں ذوق آپ کا بتائے گا، محبت سے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، جو مدینے والا کا عاشق بیٹھے وہ کہے سبحان اللہ۔ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، اور بار دوں جان میں طٰہٰ کی ہنسی آنکھوں پر، وار دوں جان میں طٰہٰ کی ہنسی آنکھوں پر، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور حاصل کلام شعر، جس شعر کی وجہ سے میں نے یہ کلام کا آغاز کیا، اور غالباً 2-3 دفعہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے حیات النبی پہ ضرور پڑھنا۔ اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو دیوانے بیٹھے ہیں، پہلے مصرے پہ ان کا ہاتھ بلند ہو اور وہ اظہار کریں گے عقیدے کا، سنیں گا۔ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، سنیں گا حضرات، ہاتھ بلند ہو، آواز بلند ہو۔ شاعر کہتا ہے کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے
کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، او بدبختہ وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو۔ یہ دل کی باتیں مولانا قاسم صاحب حضرات، یہ دل کی بات ہے، اور جو دل کا اندھا ہو اسے خدا پر بھی یقین نہیں ہوتا۔ جب سرکار دو عالم نے کہہ دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اب جو بندہ تحقیق میں پڑے وہ بدبخت ہو سکتا ہے، خوشبخت نہیں ہو سکتا، جس کو اتنی بات سمجھنا ہے۔ اور خدا کی قسم جب مدینہ پاک میں بندہ مسجد نبوی میں باب السلام سے گزرتا ہے، جتنا مرضی سخت دل ہو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہ نگاہ اٹھا بھی نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو سنیے گا میرا شعر، ان کو سبق ہے، اور بتائیے دیوانے بیٹھے ہیں۔ کفر ہے گر تو کہے مردہ میرے آقا کو، ہاتھ اٹھا کے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ، ہاتھ اٹھا کے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، وہ تو زندہ ہے فقط پر داگیرہ رکھا ہے، سارے عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور اہل بیت کا دیوانہ کہیں سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ سلامت رکھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ سنیے گا حضرات علماء کرام، بڑا عمدہ شعر ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں،
زہرا نے قرآن پڑھا رکھا ہے، جن کو زہرا نے قرآن پڑھا رکھا ہے، سارے عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ایک اور کلام بڑا عمدہ ہے، 2-3 شعر اس کے پڑھوں گا، صحابہ کی منقبت ہے۔ کلام تو بہت سارے ارادہ تھا، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں آنے والے مہمانوں کا بھی خیال کروں گا۔ پہلا مصرع اور اس کے بعد دوسرا مصرع۔ صحابہ کے دیوانہ کون کون بیٹھا ذرا کہے سبحان اللہ۔ نام آئے جب صحابہ کا تو پھر پتہ چلے کہ یہ دیوانے بیٹھے ہیں، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے ہاتھ سلامت دی ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سنیں گا، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا اچھی کہہ دیو۔ بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر۔ مولانا ناصر صاحب، مولانا قاسم صاحب، خلیفہ بلا فصل کی بات آئی ہے۔ بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر۔ صدیقی بولے گا، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر، میرے صدیق اکبر پر توجہ، میرے صدیق اکبر پر، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے، لٹا کر اپنا گھر سارا ہوا ہے دین پر قربان۔ حسینیوں چہک کے کہو سبحان اللہ۔ اہل بیت کے چشم و چراغ کی بات آئی ہے، اہل بیت کی بات آئی، دیوانے بول کے بتائیں گے۔ سنیں گا شعر، لٹا کر اپنا گھر سارا ہوا ہے دین پر قربان، لٹا کر اپنا گھر سارا ہوا ہے دین پر قربان، لٹا کر اپنا گھر سارا ہوا ہے دین پر قربان، حسین ابن علی تجھ پر، حسین ابن، ہاتھ اگر سلامت ہے تو اٹھائیے گا، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تجھ
مجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور آخری شعر سنیے گا، جو اماں عائشہ کا بیٹا بیٹھا ہے ذرا بول کے کہے سبحان اللہ۔ حضرات نظر کرتا ہوں اہل اسٹیج کی، بڑا عمدہ شعر ہے۔ اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس شعر میں آپ کی پوری توجہ اور پوری محبت چاہیے، آپ نے اس نیت سے سننا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں حضرت جی کہ جس دور میں پیغمبر کی جماعت پر تنقید کرنے والے بڑھ جائیں، اس دور میں پیغمبر کی صحابہ کی جماعت کا دفاع کرنا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ کوئی ہماری ماں کو گالی دے، کسی ایم این اے ایم پی اے کی ماں کو گالی دے، خدا کی قسم وہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتے، اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے۔ لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ ماں جسے اللہ نے ہماری ماں بنایا ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اسے کوئی گالی دے اور میں اور آپ برداشت کر جائیں، یہ بڑی خسارے کی بات ہے۔ بہرحال میں ایک شعر دے رہا ہوں، دیوانے سنیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ دیوانے بیٹھے ہیں، اور یہ دیوانوں کا مجمع ہے، اماں عائشہ کے بیٹوں کا مجمع ہے، سنیے گا۔ اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے۔ ہماری عائشہ ماں پر ہاتھ اٹھا کے، ہماری عائشہ ماں پر، ہماری عائشہ ماں پر طہارت ناز کرتی، ہماری عائشہ ماں پر طہارت ناز کرتی ہے، اگر شہزاد قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، ہماری عائشہ ماں پر طہارت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے۔ آخر میں چونکہ وقت بالکل میرا ختم ہونے والا ہے، میں آخر میں 2-3 شعر صحابہ کرام کی محبت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ بلند آواز سے، کس کا صدقہ ہے؟ جو تھک گئے ہیں وہ نہ بولے، جو بیدار ہے وہ کہے کس کا صدقہ ہے؟ جو دیوانے بیٹھے ہیں وہ بولیں کس کا صدقہ ہے؟ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، مولانا انتظار عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں، حضرت آپ کی نظر کلام ہے کہ یہ جو قرآن ہمیں ملا یہ صحابہ کی برکت ہے، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ صحابہ کی برکت ہے۔ ہمیں کون بتاتا کہ محمد کا کلمہ کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ہمیں کون بتاتا کہ اہل بیت کون ہے؟ ہمیں کون بتاتا کہ دین کیا ہے؟ صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ ہم تک پہنچایا۔ اب صحابہ نے دین کے لیے دیا کیا ہے سنیے گا۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، سبحان اللہ، تھوڑا جا آہستہ کہو سبحان اللہ، اور ہوڑی، تھوڑا جا ہور ہوڑی۔ اللہ تمہیں سارے نو مدینے لے جائے، اپنی واری تو تھوڑی بڑی آواز نکل دی۔ اللہ تمہیں مکہ بھی لے جائے، مدینہ بھی لے جائے، سال 2 باری لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جیسے بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، یعنی کیا کیا، لیکن کیا کیا
کیا کیا دکھ اٹھائے۔ سارے صحابہ نے صرف حضرت بلال حبشی کو لے آئیے، تصورات میں سامنے رکھیے کہ حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا گیا ہے، کبھی عتبہ آتا ہے، کبھی شیبہ آتا ہے، کبھی ابو لہب، کبھی ابو جہل آتا ہے، مارتے ہیں کہ او بلال چھوڑ محمد کا دامن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن بلال کیا کہتے ہیں کہ یہ جان جا سکتی ہے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ سنیے گا، شاعر کہتا ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے۔ سانو تے آج تک چپیڑ بھی نہیں وجی، سانو تے کسی نے شاید گال بھی نہیں کٹی، لیکن بلال کو عرب کی تپتی ریت پہ لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا۔ جو حضرات مدینہ پاک ہو کے آئے ہیں، عرب میں چکر لگا کے ان سے پوچھئے وہاں کتنی گرمی۔ حضرت میں پہلے دن جب مسجد میں داخل ہوا، یقین جانے کہ میں بھی، چونکہ ہم تو ادب جانتے نہیں ہے، ادباً میں نے جو گیٹ تھا روڈ کے پاس اسی جگہ سے جوتا اتارا، لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی، فرش اتنا گرم تھا کہ میں دوبارہ پہن لیا میں نے۔ تو جیسے کیسے پہنچے، ایک دیوانہ باب السلام کی طرف پڑھ رہا تھا تو اس نے جوتا اتار دیا۔ اب اتنا گرم پتھر تھا کہ اس گرمائش کی وجہ سے وہ نوجوان ہٹا کٹا صحت مند رونے لگ گیا، اتنی گرمائش تھی پتھر پہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ بلال حبشی کو تپتی ریت میں، عرب کی گرمی ہے، اس میں لٹا کر اوپر پتھر رکھا جاتا تھا تو کیا عالم ہوگا۔ سنیے گا، گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں۔ صحابہ کی آواز بلند آواز سے آئے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی، دیوانہ کہے سبحان اللہ، مومن کہے سبحان اللہ، سنی کہے سبحان اللہ، امی عائشہ کا بیٹا کہے سبحان اللہ، جنگوی کا کارواں کا قافلے کا دیوانہ کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی، مسلمانوں کے دل میں گر بنائے ہیں صحابہ نے، مسلمانوں کے دل میں گر بنائے